بلوچستان کے مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں بارشوں کی کمی مزید شدت اختیار کر چکی ہے اور خشک سالی کی صورتحال میں مزید شدت آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پری الرٹ ایڈوائزری کے مطابق متاثرہ اضلاع میں کوئٹہ، چاغی، گوادر، کیچ، خاران، مستونگ، نوشکی، پشین، پنجگور، قلعہ عبداللہ اور واشک شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں فروری 2026 تک درجہ حرارت معمول سے زیادہ اور بارش معمول سے کم ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بات کریں ایشیائی ترقیاتی بینک کی تو اس نے انکشاف کیا ہے کہ 80% سے زیادہ آبادی کو محفوظ پینے کے پانی تک رسائی بھی حاصل نہیں ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں پانی کے شعبے کے مجموعی گورننس کے لیے 35 سے 42 بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی اور پاکستان ایک بڑھتی ہوئی پانی کی سیکیورٹی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے اور کے لیے ڈاکٹر زینب نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ماحولیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیسی ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بتائیے گا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، یہ رپورٹ پاکستان اور ہمارے لیے کتنی الارمنگ ہے؟ جی بالکل، یہ کوئی آج کی رپورٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2021 سے لے کے اب تک مختلف رپورٹس آ رہی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی، ورلڈ بینک کی بھی، اور ان رپورٹس کے مطابق پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 18 سے 20% جو ہے وہ ڈکلائن کر جائے گا، اور ہم کسی ٹائم پہ واٹر سرپلس کنٹری تھے، ہمارے پاس اتنا پانی تھا، لیکن اب ہم واٹر سکارس کنٹری بن گئے ہیں، یعنی کہ پانی کے ذخائر اتنے شدید کم ہو گئے ہیں کہ قحط سالی عام ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ ابھی ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں اور علاقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تشویشناک بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ابھی بھی اتنی رپورٹس کے باوجود، اتنی ریسرچ اور ڈیٹا کے باوجود ہمارے ملک میں کلائمیٹ گورننس اس طرح سے امپروو نہیں ہوئی کہ اس کو ایمرجنسی کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے کوئی کلائمیٹ اڈیپٹیشن پلانس پہ نہ بنا پا رہے ہیں، نہ انفورس کر پا رہے ہیں، اور نہ انٹرنیشنل فائنانس ہمارے پاس اس طرح سے آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ہماری اسٹریٹجی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو یہ بالکل ہمارے لیے جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اور جیسے جیسے کلائمیٹ ولنریبلٹیز بڑھ رہی ہیں تو اس کے امپیکٹس جو ہے وہ ہمارے ملک کو مزید افیکٹ کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ وجہ کیا ہے؟ الارمنگ سچویشن ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹ پہلی بار نہیں آئی، اور اس حوالے سے ہمیں خود بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور 80% سے زیادہ جو آبادی ہے یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ مجموعی طور پر وہاں یہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور وہ پانی تک حاصل رسائی بھی ابھی تک آلریڈی حاصل نہیں ہے، اور آگے چل کر سچویشن ورس ہو جائے گی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو ایک ہنگامی سیکیورٹی صورتحال ہے پانی کے حوالے سے، اس کو فیس کرنے کے لیے کیا ہم تیار نہیں ہیں؟ ہم اس کے لیے کام کرتے کیوں نہیں؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کلائمیٹ گورننس پہ کام ہوا ہی نہیں ہے کبھی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری کلائمیٹ چینج میں ایک تو ہمارا اتنا اختیار نہیں تھا اس پر، یہ ہم نے کیا نہیں، لیکن اس کے لیے وسائل بھی نہیں تھے، لیکن جو وسائل موجود تھے ہم نے شاید اس کو بھی اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہاں پہ خاص طور پہ 2023 کے بعد سے جو آپ کا جو سردیوں کا پیریڈ ہے اس میں بارشوں کا ٹرینڈ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، اور اس لیے قحط سالی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بارش بلوچستان میں ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے اور بحیرہ عرب میں موجود نمی کی وجہ سے وہ سلسلہ بارشوں کا سردیوں میں اس طرف جاتا ہے، لیکن اس دفعہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں جا رہا، اور ابھی بھی جو پریڈکشن ہے مڈ دسمبر کے بعد وہ یہی ہے کہ بارشیں معمول سے نارمل سے ذرا کم ہوں گی، وہ ایکسپیکٹڈ ہے لیکن کم ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو وہاں پہ ایگریکلچر ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور جو زیر زمین پانی کے ذخائر ہیں وہ بہت جلدی شرنک ہو رہے ہیں، اور یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے۔ آپ اگر بات کریں ایران سائڈ کی تو تہران سے دارالخلافہ موو کرنے کی بات کر دی حکومت نے، کیونکہ وہاں پہ بھی پانی کے ذخائر بہت زیادہ ختم ہو گئے ہیں اور قحط سالی بڑھ رہی ہے، تو یہ پورے خطے میں ایشو بن رہا ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحبہ تہران میں تو یہ ایڈوائزری بھی تھی کہ اگر وہاں بارش نہ ہوئی تو اس علاقے کو، اس شہر کو خالی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا یہی وجہ ہے کہ بارشیں کم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے، یا یہاں واٹر سٹریمز جو پہلے سے موجود تھیں ان کا بہاؤ دیگر صوبوں سے ہوتا ہوا جو آ رہا ہے؟ بارشوں کا پیٹرن چینج ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری کچھ اپنی بھی مس گورننس اور ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ ہم نے شاید پانی کا جو سیکٹر ہے بلوچستان سائڈ پہ اس پہ انویسٹمنٹ اس طرح سے ہم نے نہیں لگائی، اور دوسرا یہ کہ کاریج سسٹم تھا وہاں پہ اس کی مینجمنٹ نہیں کی، پھر وہاں روتکوئی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہل ٹورنٹ سے جو پانی آتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں چیک ڈیم، سٹوریج ڈیمز ہم لوگوں نے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو نیچر بیس
सोल्यूशंस हैं जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं जो सदियों से प्रैक्टिस करती आ रही हैं, वो भी अब जो है खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस वजह से पानी की कमी की वजह से वो कम्युनिटीज भी वहाँ से उन शहरों की तरफ मूव कर रही हैं जहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है। जैसे कोयटा पे प्रेशर अब ज्यादा पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल ये क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन हमारे मिस गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं जो हमने इसको तरजीह नहीं दी। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से भी बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ साथ अगर पंजाब में भी देखें तो जहां 100 फीट पर पानी निकल आता था वहां 150-200 फीट तक की बोरिंग से पानी निकल रहा है, यानी कि पूरे पाकिस्तान को शदीद बहरान का खदशा है और इतनी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। काम करना इस सूरत हाल में कितना ज्यादा जरूरी है, और आगे तो 23% ज्यादा अगले साल मानसून बारिशों की पेशगोई ऑलरेडी कर दी गई है, तो ये सारे बहरान ही बहरान है, निपटने का तरीकाकार क्या है? देखिए, पाकिस्तान में दो ही एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है कि या कहत साली हीट वेव्स आती हैं, इतना ड्राई स्पेल रहता है कि आपके पानी के ज़खायर सूख जाते हैं और पानी हमारे पास होता नहीं है। दूसरा एक्सट्रीम है कि इतना पानी आ जाता है कि सैलाबी सूरत हाल बनती है और उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है, गवर्नेंस स्ट्रैटेजीज नहीं है। तो ये हमें इस चीज़ को देखना है कि क्लाइमेट वाटर लेड अडेप्टेशन जो कि कम्युनिटी सेंट्रिक हो। मिसाल के तौर पर आपके जो अभी आप बात कर रही हैं 100 फुट भी करें, कहीं पे 200 फुट तक भी करें तो पानी नहीं निकलता, क्योंकि शहरी आबादी बेहंगम तौर पे जो है वो बढ़ रही है। शहरों में देहातों में कोई आपकी लैंड यूज प्लानिंग नहीं है, कोई उस पर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं है, पानी का ज़िया आम होता है, लोगों में आगाही उस तरह से मुहिम नहीं चलाई जाती। वाटर इमरजेंसी का निफाज जब ड्राई स्पेल होता है तो होना चाहिए ताकि लोग उसको कम इस्तेमाल करें उस रिसोर्स को और इसको अहमियत दे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने शहरों में खास तौर पे, और इसी तरह से अपने लोकल लेवल पे जो है हमें कम्युनिटीज को एंगेज करने की जरूरत है ताकि वो, और खास तौर पे जंगलात और बफर जोन्स बढ़ाए जाए। जहां जंगलात मौजूद होते हैं, बफर जोन्स होते हैं, ग्रीन बफर जोन्स, वहां पे अपना भी माइक्रो क्लाइमेट होता है और मौसम बेहतर होने की वजह से हीट वेव जैसे मामलात नहीं होते। अभी सिर्फ ग्रे और कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहा है, आपकी ग्रीन जो है वो एरियाज वो श्रिंक होते जा रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर मौजूद। तो डॉक्टर साहब, हुकूमती सतह पर तो आपने बताया कि क्या करना चाहिए, लोकल सतह पर भी बताया, इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे हमें एज ए ह्यूमन बीइंग भी और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से पानी का ज़्यादा लिमिट करना चाहिए। एक घर में अगर 2 से 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पाइप से ही उस गाड़ियों की धुलाई करें या सहन धोएं जब ड्राई स्पेल चल रहा है, और पानी को जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल लेवल पे भी। दूसरी बात ये कि जहाँ पे पानी के रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं, आपके जो दरिया मौजूद हैं या जो कैनाल सिस्टम्स हैं, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस चीज पे थोड़ी जो प्राइसिंग है, वाटर प्राइसिंग आबियाना सिस्टम, उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज होने की जरूरत है। और इंडस्ट्रियल वाटर यूज पे भी बजाय हम टैक्सेशन पे टैक्सेशन लगाते जाए, मेरे ख्याल से उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कितना पानी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रीयूज करने पे इंसेंटिव होना चाहिए। बेशक वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में इंसेंटिव गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन नॉन फाइनेंशियल दे सकती, ताकि इंडस्ट्रीज भी उस तरफ आए कि पानी को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल और रीयूज कर सके। तो ये अभी हम लोग इस बारे में सोच नहीं रहे ज्यादा हमारी। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात, सूबों में जो वाटर अपॉर्शनमेंट एकॉर्ड है जिससे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ है कि जिन सूबों को पानी दिया जा रहा है उस पानी का इस्तेमाल वो किस तरह से कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट होके, ये भी बहुत जरूरी है।